چند دن قبل ملک پاکستان کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا کہ میاں بیوی کی طلاق ہو گئی، آپس میں جدائی پڑ گئی، اور دونوں جو فریق تھے وہ بچے کے لیے عدالت میں پہنچ گئے۔ جو والدہ چاہتی تھی کہ بچہ اس کے پاس رہے، والد چاہتا تھا کہ بچہ اس کے پاس رہے، تو قاضی جج نے یہ فیصلہ دیا اور بچہ والدہ کو دے دیا گیا۔ تو اس بچے کی وہ رونے کی ویڈیو وائرل ہوئی، اور وہ بچہ دہاڑے مار مار کے رو رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، اپنا سر پھاڑ لوں گا، مجھے میرے والد کے پاس جانے دیا جائے۔ تو بچے کے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ اگر میاں بیوی کی طلاق ہو چکی ہے تو بچہ کس کے پاس رہے گا؟ والدہ کے پاس رہے گا کہ والد کے پاس رہے گا؟ کون زیادہ حقدار ہیں؟ اس متعلق شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے۔ تو اس کے اندر دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، چھوٹے سے مراد کہ وہ دودھ پینے کی عمر کو ہے، تو اس کے اندر تو بچہ جو ہے وہ والدہ کو دیا جائے گا، اور والدہ اس کو دودھ پلائے گی، اس کی پرورش کرے گی جب تک وہ آگے نکاح نکال لے گی۔ اگر وہ آگے نکاح کر لے تو بچہ اس سے واپس لے لیا جائے گا اور کسی اور کو دے دیا جائے گا جو اس کی پرورش کر سکے، جیسے خالہ ہو گئی یا کوئی اور جو اس کی پرورش کر سکے صحیح طرح سے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ بڑا ہے اور صحیح اور غلط کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز رکھتا ہے، تو اس صورت کے اندر بچے سے پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو میمونہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فارسی عورت آئی اور اپنے ساتھ اپنا بچہ لے کر آئی، اور فارسی عورت نے حضرت ابو ہریرہ سے فارسی میں ہی گفتگو کی، کہنے لگی کہ اے ابو ہریرہ، یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ میرا شوہر اس بیٹے کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، ہم دونوں کی آپس میں طلاق ہو چکی ہے، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، تو اب وہ بچے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تم قرآن اندازی کر لو۔ اتنی ہی بات کہی کہ ادھر سے اس عورت کا خامد آ گیا، تو اس کے خامد نے کہا کہ کون ہے کہ جو مجھ سے جھگڑا کرے میرے بچے کے بارے میں؟ بچہ میرا ہے تو میں ہی اس کو لوں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ، میں وہ والا فیصلہ کر رہا ہوں جو تیرے رسول نے فیصلہ کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ حدیث بیان کر دی۔ فرمانے لگے حضرت ابو ہریرہ کہ میں بھی ایسے ہی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور ایک عورت ایسے ہی بچے کو لے کر آئی، اور آپ نے قرآن اندازی کرنے کا کہا، تو اس کے خامند نے، اس بچے کے والد نے یہی جواب دیا کہ کون ہے جو مجھ سے جھگڑا کرے میرے بچے کے بارے میں؟ بچے کو میں ہی لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس بچے کو بٹھایا اور اس سے کہا کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، والدہ کے ساتھ کہ والد کے ساتھ؟ تو اس بچے نے اپنی والدہ کی طرف اشارہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ والدہ کے سپرد کر دیا۔ تو شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ بچے سے پوچھا جائے، بچہ جس کے ساتھ رہنا چاہتا ہو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ اسی طرح کا واقعہ رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ رافع اسلام قبول کر چکے تھے، اور جو ان کی بیوی تھیں وہ اسلام قبول نہیں کیا، وہ کافر تھیں۔ تو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جو میرا بچہ ہے وہ دودھ چھوڑنے کی عمر کو ہے، یا دودھ چھوڑ چکا ہے، تو بچی تھی تو وہ میری جو بچی ہے وہ دودھ چھوڑنے کی عمر کو ہے یا دودھ چھوڑ چکی ہے، اور جو میری بیوی ہے وہ کافر ہے، تو میرے بچی کو مجھے دلا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کی بیوی کو بلا لیا، رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بلا لیا، اور بچی کو درمیان میں بٹھا دیا، اور دونوں کو کہا کہ تم بچی کو بلاؤ۔ بچی چھوٹی تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی، تو دونوں نے بچی کو بلایا،
جو بچی تھیں وہ اپنی والدہ کی سائڈ پہ جانب پہ مائل ہونے لگیں، والدہ کی طرف جانے لگیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس بچی کو اسلام دے دے یا ہدایت دے دے۔ اس بچی کو ظاہری بات ہے اگر والد کے پاس آتی تو والد اسلام قبول کر چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اس بچی کو ہدایت دے دے، تو وہ بچی والدہ سے ہٹ کے والد کی جانب بڑھ گئی اور والد والی سائڈ پہ آ گئی اور اپنے والد کو مل گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو والد کے سپرد کر دیا۔ تو شریعت ہمیں اسی بات کو بتلاتی ہے یا اسی بات کو اجاگر کرتی ہے کہ بچے سے پوچھ لیا جائے، بچہ جس کے ساتھ جانا چاہتا ہو بچہ اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔